دہقانوں کشت و جو خیاباں فروختند، قومیں فروختند و چے ارزاں فروختند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ علامہ اقبال نے یہ بات 1946 میں بدنام زمانہ معاہدہ امرتسر میں جموں اور کشمیر کو جموں کے راجا کے ہاتھ 75 لاکھ مانک میں، اس وقت کی کرنسی تھی، پورا سودا کر دیا تھا وادی کا۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ دہقانوں کشت و جو بیاباں فروختند، کہ کسان کھیتیاں، ندی اور خیابان سب کچھ بیچ دیے۔ قومیں فروختند و چے ارزاں فروختند، پوری قوم بیچتی اور کتنی سستی بیچتی۔ لیکن یہ بات آج میں PIA کے لیے کر رہا ہوں کہ پوری PIA بیچتی اور 135 ارب روپے ظاہر کیے گئے، لیکن گورنمنٹ کو کتنے ملیں گے؟ صرف 10.8 ارب، یعنی کہ ٹوٹل بولی کا 8%، اور باقی کہاں جائیں گے؟ وہ جناب PIA کی بہتری کے لیے استعمال ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا معاہدہ ہے، کیا بات ہے۔ اگر بہتری کرنی تھی تو آپ نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد اس پہ ترا سنیے، 1 سال تک PIA کے ملازمین جوں کہ توں برقرار رہیں گے، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات اور جو ریٹائر ہوں گے ان کی پینشن سب کے سب حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ حکومت پاکستان پابند ہے ان کے تمام لوازمات پورا کرنے کی۔ یہ کچھ تفصیلات ہیں جو سامنے آئی ہیں PIA فروخت کرنے میں، اور PIA کی نجکاری پر ایک پورا پروگرام کریں گے، بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا خبر بصر پر۔ لیکن اب فی الحال صرف اتنا کہنا کہ قومیں فروختند و چے ارزاں فروختند، 135 ارب روپے میں سے حکومت کو مل رہے ہیں 10.8 ارب، اور اس نے جو ایک ہفتے اشتہارات دیے ہیں ان کا بل ہی کتنے ارب تو ہو چکا ہوگا۔ اگر آج آپ میڈیا دیکھیں، اخبارات، ٹیلی ویژن یا دیگر ویب سائٹس، تو سب بھری پڑی ہیں کہ PIA اگر بیچنی ہی تھی تو اس طرح بیچنی تھی، کوڑیوں کے مول سے کہا جاتا ہے محاورتاً، اور یہ تو کوڑیاں بھی نہیں، ٹکے بھی نہیں۔ ٹکا تو خیر اب مہنگا ہو چکا ہے، بنگلہ دیش کی کرنسی، پتہ نہیں کس دام بیچا۔ 18 فنکشنل جہاز جس میں بوئنگ 777 شامل، دنیا کے بڑے اور بہترین جہاز، اور باقی سب کچھ میرا خیال ہے 16 جہاز ابھی گراؤنڈ کھڑے ہیں جو کچھ مینٹیننس کے بعد آپریشنل ہو سکتے ہیں۔ 78 ڈیسٹینیشنز دنیا میں جن کا PIA کے پاس لائسنس ہے۔ اگر صرف لائسنس ہی بیچ دیے جاتے تو اس سے زیادہ رقم بن سکتی ہے۔ ایک بات وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی صاحب نے کہی کہ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک اور سبسکرائب ہوٹل فرانس یہ اس ڈیل میں شامل نہیں ہیں۔ چلے جی، شامل نہیں ہیں، اس کی ڈیل بھی سامنے آ جائے گی۔ قومیں اپنے اثاثے محفوظ رکھنے کے لیے جان لٹا دیتی ہیں، اور یہاں اس کو فروخت کرنے کے لیے جانیں داؤں پر لگی ہوئی ہیں کہ صبح کرو شام کرو۔ سن 2016 میں پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں PIA کو بیچنے کی بات ہوئی تھی، لیکن پھر لوگوں کا احتجاج، لوگوں مطلب ملازمین اور ان سے جڑے صاحبان اقتدار اور ان کے چمچے، جن کے مفادات اور افراد اس ادارے میں ملازم تھے، وہ جو مزے لوٹ رہے تھے، اس کے لیے ہڑتالیں کی گئیں، اور پھر یہ معاملہ مؤخر ہو گیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت بھی رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد سے مسلسل 4
مسلسل 4 مرتبہ اس کی کوششیں کی گئی۔ ایک مرتبہ عمران خان صاحب کے زمانے میں، دوبارہ یعنی کہ تیسری مرتبہ پھر شہباز شریف صاحب کے زمانے میں جب وہ پی ڈی ایم کی حکومت PDM 1 میں تھے، اور اب جب PDM 2 ہے یہ جو اب حکومت ہے، تو اب چوتھی مرتبہ یہ بیل کسی طرح منڈے چڑھا دی گئی ہے۔ سب سے دلچسپ یا یوں کہیں کہ سب سے شاکنگ شرط یہ کہ ادا ہونے والی بولی یعنی 135 ارب روپے میں سے حکومت پاکستان کو صرف اور صرف 10.8 ارب روپے ملیں گے، اور 125.2 ارب وہی کمپنی، وہی پارٹی عارف حبیب کنسورشیم دوبارہ PIA میں انویسٹ کر دے گی۔ تو پاکستان کو کتنا ثواب ملا، اس پہ بات ہوتی رہے گی، بات کرتے رہیں گے، لیکن قوم فروختند ہوچے ارزاں فروختند۔ اور ایک PIA ہی کیا، موٹر وے کا بیشتر حصہ گروی، F9 پارک اسلام آباد گروی، ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کراچی، لاہور، اسلام آباد گروی۔ PIA اب فروخت اور بہت سی ایسی چیزیں جو گروی رکھی جا چکی ہوں گی، لیکن شاید مجھے اور آپ کو ان کی بھنک بھی نہ ہو۔ دہقانوں کشتو جوو خیاباں فروختند، قوم فروختند و چے ارزاں فروختند۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ یہ حکومت ہر چیز کو ایک ایونٹ بنا دیتی ہے۔ اب یہ نجکاری کو ہی دیکھ لیں، PIA کی نجکاری، جیسے کوئی ہیکاتھون ہو رہی ہے، کوئی میراتھن ہو رہی ہے کہ جناب 1 ارب کی بولی پہ 5 منٹ کی مشاورت، اسٹے، پھر وہ بولی کو ریوائز کرتے، پھر جو صاحب بیٹھے تھے وہاں پر حکومتی نمائندے وہ اس کا اعلان کرتے۔ یہ کام تو بغیر ٹی وی پہ دکھائے 25 منٹ میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک محیط کر کے اور ایک پورا ایونٹ کریٹ کیا گیا کہ ایک بہت بڑا مارکا سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اور اشتہار دیکھیں تو یہ میرے سامنے اشتہار پڑا ہے، عظمت کی اونچی اڑان جناب۔ تو عظمت کی اونچی اڑان کیا ہے کہ عظمت ہی بیچ دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اب کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، میرے خیال ہے بات کو یہیں تک روک ہی دے تو بہتر ہے۔ یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، باقی ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں PIA کے 75% حصص خرید لیے ہیں، اور گورنمنٹ کا اعلان کہ وہ 1 سال کے اندر اگر چاہے تو باقی 25% حصص بھی خرید سکتی ہے۔ عارف حبیب گروپ کا کہنا کہ وہ چاہے گی کہ بہت جلد مزید نئے جہاز PIA کے فلیٹ میں شامل کر دیے جائیں۔ PIA کی اس نجکاری کے مقابلے میں 3 گروپ شامل تھے، ایک لکی سیمنٹ کنسورشیم، ایک عارف حبیب کنسورشیم، اور تیسرے تھے ایئر بلیو۔ ایئر بلیو نے صرف 26 ارب روپے کی بولی لگائی۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ کہا کہ 26 ارب میں سے حکومت پاکستان کو ملنے تھے 8%، تو وہ تو اتنے ہی بنتے کہ شاید وہ تو اتنے تو اشتہار چھاپ دیے گورنمنٹ نے، اور باقی اگر کچھ بچ گئے تو کسی جہاز کے ٹائر آ جانے تھے۔ اب یہی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یقیناً یہ کوئی سنجیدہ بولی نہیں لگائی، اور شاید گورنمنٹ زبردستی پکڑ کے لائی ہو کہ بھئی اور کوئی آ نہیں رہا تو آپ ہی بولی لگا دو۔ تو 26 ارب ان کی، اور پھر یہ جو 2 پارٹیاں ہیں 134 ارب تک لکی سیمنٹ کنسورشیم گئے، اور 1 ارب مزید آگے کر کے 135 ارب میں عارف حبیب کنسورشیم نے یہ ڈیل جیت لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
پاکستان زندہ باد۔